سے کہا کہ آپ مثلاً جو 5-6 آئٹمز ہیں جس میں کہ فوڈ آئٹمز ہیں، آپ جانتے ہیں ویٹ ہے اس میں امپورٹ ہو رہی تھی، اور دوسرے ہمارے جو فوڈ ریلیٹڈ آئٹمز ہیں تو اس کو ہم نے ٹاپ پرائرٹی پہ رکھا. اس لیے فارماسوٹیکل کے آئٹمز ہیں جس میں میڈیسنز بھی ہیں، اس میں میڈیکل ریلیٹڈ اکوپمنٹ بھی ہے، تو اس کو بھی ہم نے وہ فرسٹ کیٹیگری میں رکھا. پھر ہم نے انرجی ریلیٹڈ امپورٹس، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بھی بہت امپارٹنٹ ہے، اس میں آئل ہے، گیس ہے، کول کے جو ہمارے پاور کے لیے یوز ہوتے ہیں، تو یہ اس کو ہم نے سیکنڈ کیٹیگری میں رکھا. پھر آپ کو پتا ہے کہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز جو ہیں، جو ظاہر ایکسپورٹس ہوں گے تو ہمارے انفلوز جو ہیں وہ بہتر ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں ہم اور زیادہ امپورٹس کر سکیں گے. تو پھر ہم نے اس کے اوپر بھی ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کے لیے بھی کچھ ہم نے پرائرٹی سیٹ کی، اور ہم نے کہا کہ جو ایکسپورٹرز ہیں وہ جو امپورٹس کریں گے تو ان کو بھی پرائرٹی دی جائے، تاکہ وہ اپنا بزنس جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں اور اس کے نتیجے میں ہماری ایکسپورٹس کے اوپر کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہ آئے. تو یہ اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ ایگریکلچر ریلیٹڈ جو ہے، کیونکہ بہت ساری ہماری امپورٹس جو ہیں وہ ایگریکلچر ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اور اگر ہماری جیسے ڈومیسٹک ایگری انڈسٹری ہے وہ اگر افیکٹ ہوگی تو اس کے نتیجے میں ہمیں اور زیادہ امپورٹس کرنی پڑیں گی. تو اس چیز کو، اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے جو ایگری انڈسٹری ہے اس کو بھی پرائرٹی میں رکھا، تاکہ ہمارے پیسٹی سائڈز ہیں، سیڈز ہیں، اور دوسری ایگری انپٹس ہیں، ان کو جو ہے وہ ہم ابھی کسی نے یہاں پہ بات بھی کی تھی کہ ایگری انپٹس ہم اور سیڈ کو نہیں الاؤ کریں گے تو پھر ہماری ایگری پروڈکشن جو ہے وہ افیکٹ ہوگی، اور اس کی وجہ سے پھر اور امپورٹس کا پریشر بڑھے گا. تو ہم ان چیزوں سے پوری طرح واقف ہیں، اور اسی لیے ایگری انپٹس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ اس کی پرائرٹی بھی ہم نے بہت ہائی رکھی ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد جو اگر ہماری کیپیسٹی ٹو ایکسپورٹ ہے وہ تبھی بلڈ اپ ہوگی جب ہم اور جو ہمارے ایکسپورٹ اورینٹیڈ پروجیکٹس جو انڈر کنسٹرکشن ہیں وہ ان کو ہم کمپلیٹ کریں گے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ اگر بلک آف دی مشینری آلریڈی آ گئی ہے، کوئی 75% اس سے زیادہ مشینری لگ چکی ہے، اور کچھ مشینری ابھی آنے والی ہے، تو ہم اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں اور ان پروجیکٹس کی ٹائملی کمپلیشن کروائیں، تاکہ اس کے نتیجے میں وہ پروجیکٹس جب کمپلیٹ ہو جائیں تو پھر اس سے ایکسپورٹس ہونا شروع ہو جائے. تو ایک ہم نے یہ کہا کہ 25% تک اگر کچھ پروجیکٹس جو انڈر کنسٹرکشن ان کی مشینری نہیں آئی تو بھی بینکس اس کو پرائرٹی دیں، تاکہ وہ مشینری بھی آ جائے اور پروجیکٹس کمپلیٹ ہو جائیں. تو یہ چیزیں تو ہم نے پرائرٹائز کرنے کی کوشش کی، اور پھر ہم نے کہا کہ اس کے بعد بینکس کے پاس لیکوڈٹی اگر اویلیبل ہوتی ہے اور ہمارے پاس فردر انفلوز آتے ہیں اور ایف ایکس اویلیبل ہے تو باقی چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. اس کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے اور نہ ہی ہماری یہ انٹینشن تھی یا ہے کہ باقی انڈسٹریز ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. سب اپنی اپنی جگہ پہ امپورٹس ساری امپورٹنس ہیں، اور کسی نے ٹائرز کی بات کی، ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر یا ٹمبر ہے فار انسٹنس، یا اور بہت سارے دوسرے اسٹیل ہے، تو یہ ساری امپورٹس اپنی اپنی جگہ پہ امپورٹنس ہے ان کی ہے، اور ہمیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. لیکن کرنا ہے اپنی کیپیسٹی جو ہماری ہے اور جتنے ہمارے پاس انفلوز ہیں اس کے اندر رہ کے. ظاہر ہے کہ ڈالرز ہم لوکلی تو نہیں ہمارے پاس اویلیبل، یہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم اپنے بزنس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں وہ، اور اس میں ریمیٹنسز ہیں، ہمارے ایکسپورٹس سے ریلیٹڈ انفلوز ہیں، اور باقی ہمارے جو فورن لونز ہیں اور دوسری چیزیں. تو جیسے جیسے یہ انفلوز آتے ہیں تو ہماری کیپیسٹی ٹو سپورٹ جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. تو اس لیے ہم اپنی کیپیسٹی کے اوپر بھی فوکس کر رہے ہیں، اور ساتھ کچھ جو امپورٹس ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ایڈمنسٹریٹولی انٹرونشن کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک ریزنیبل لیول پہ رہیں. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو ڈسکشن ہوا ہے اس میں بہت سارے بڑے اچھے اچھے پرپوزلز ہیں. ہم ان کو بالکل، میں نے خود بھی نوٹ کر لیا، ہماری ٹیم نے بھی نوٹ کر لیا، اور انشاءاللہ ریسٹ اشورڈ کہ ہم ہر ایک پرپوزل کو بالکل بہت کیئرفلی دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایک ایکشن پلان بنائیں گے، اور بہت جلد بنائیں گے. آپ تو یہ بالکل بھی نہ سمجھیے گا کہ میں آج جاؤں گا تو پتہ نہیں پھر دوبارہ اس پہ کوئی کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہمارے لیے اس وقت جو اسٹیٹ بینک کے اندر میں آپ کو یہ ایشور کرواتا ہوں کہ یہ ایشوز جو ہے سب سے ٹاپ پرائرٹی پہ ہیں، اور ہمیں بالکل اس چیز کی بہت تکلیف ہے کہ ہمارے بزنس
कम्युनिटी जो है जो सफ़र कर रही है और उसके नतीजे में उनका बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, तो आप बिल्कुल ये ना समझें कि हमें कोई उसका एहसास नहीं है। अभी टिम्बर एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव ने बात की, तो मुझे खुद इस चीज़ की बहुत तकलीफ थी कि वहाँ पे वो आए और उनको वहाँ पे इस लेवल तक जाना पड़ा। लेकिन आप बिल्कुल इस चीज़ पे मुतमिन रहें कि आप जहाँ भी बिज़नेस कर रहे हैं, आपके प्रपोजल्स और सजेशंस और जो इश्यूज़ हैं, वो हमारे पास भी बहुत सारे कम्युनिकेशन के चैनल्स भी हैं और बहुत सारे हमारे लोग भी मुख्तलिफ लेवल के ऊपर इंटरेक्शंस कर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे पास आती हैं और हम इनको बिल्कुल गौर से देख रहे होते हैं। अभी जो आपने सर्कुलर इशू किया था, उसमें दो चीज़ें और जो अभी इधर बार बार रिपीटेडली ये प्रपोजल आ रहा था कि हमें 365 डेज के ऊपर जो है वो अलाउ करना चाहिए, तो ये आप ही की सजेशंस थी, जिसको इम्प्लीमेंट करते हुए हमने ये सर्कुलर में शामिल कर दिया था कि अगर 365 डेज या उससे ज़्यादा की एलसी ओपन होती है तो बैंक्स उसको अलाउ करें। इसी तरह किसी ने ये प्रपोजल दिया था कि अगर वो बाहर से लोन मोबिलाइज कर लेते हैं, खुद से लोन अरेंज कर लेते हैं या किसी और जगह से फंड्स ले आते हैं, तो उसके अगेंस्ट अलाउ करना चाहिए। तो हमने तो ये सर्कुलर में लिख दिया था कि आप अपना प्रोजेक्ट लोन ले लें, आप अपनी इक्विटी कहीं से अरेंज कर लें या कोई और फंडिंग अरेंज कर लें, तो आप उसके अगेंस्ट एलसी ओपन कर लें। मुझे सच्ची बात है, ये अभी ये सुन के आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ये ऐसा 365 डेज का फॉर इंस्टेंस अगर नहीं इम्प्लीमेंट हुआ या किसी केस में नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, तो उसकी रीज़न क्या है। तो हम बिल्कुल इसको सेपरेट आपसे भी उन हिसाब से जिनके ये केसेस हैं डिस्कस कर लेते हैं और बैंक से भी कोऑर्डिनेट कर लेते हैं और इसको हम इंश्योर करवाएंगे, क्योंकि हमने जमील अहमद बिजनेस कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे। इससे कबल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि अब वक्त को मजीद ज़ाया नहीं करेंगे, मुल्क आगे माशी मुश्किलात का शिकार है। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि ख्वाहिश और चीज़ है आइन, और आइन में 2 लिखा है, उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे। ओके जी, क्लोजिंग करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्ती ताही मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़। बैठे रहे नींदर आई, बैठे रहिए आप। मूव और टाइटल दे।